بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزر رہے تھے کہ دو انسانوں کی دردناک آوازیں سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے ایک ٹہنی منگائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب اس ٹہنی کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ جو لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے وہ قرآن پاک کے حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ یہ سب لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ عذاب قبر حق ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہے۔ انسان کی زندگی کے سفر میں مختلف مرحلے ہیں۔ انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، پھر زمین کی پشت پر، اور پھر مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نمٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک قبر بھینچتی ہے۔ اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کرا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ دفنا کر واپس ہو جاتے ہیں، تو مردے سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے 2 فرشتے امتحان کی غرض سے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، اور صدقہ، لوگوں کے کام آنے جیسی نیکی اور تمام رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میت کے سر کی طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے، میری جانب سے بھی داخلہ ممکن نہیں۔ پھر اس کے بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے، میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر میت کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدقہ، دعا، لوگوں کے کام آنے والی نیکیاں بھی کہتی ہیں، یہاں سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر میت سے کہا جاتا ہے، بیٹھو، تو میت اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف جو یہ شخص آیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو میت کہتی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، تم نماز پڑھ لو گے، لیکن پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے ہیں۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں، تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی، انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے، اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تیرے واسطے تیار کیا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔
پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تیرے واسطے تیار کر رکھا تھا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا۔ اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں، یہی اللہ کا فرمان کا مطلب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر نجات نہیں پائی تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ آخرت پر ہم سب کا یقین اور ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو، نیک لوگوں کی قبر میں ملنے والی نعمتوں پر ایمان ہو، اور اہل معصیت میں سے عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب ملنے کا ایمان بھی ہو۔ حصول عبرت کے لیے قبرستان جانا سنت اور عبادت ہے۔ قبرستان جانے والے کو اپنے آباء و اجداد کی یاد آتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح قبر میں جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ عقل مند شخص موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی موت کے بعد مومن کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ ہے علم، جو دوسروں کو سکھایا اور اسے پھیلایا، نیک اولاد چھوڑ جائے، قرآن کریم وراثت میں ترک کرے یا مسجد بنا جائے یا مسافر خانہ تعمیر کر دے یا نہر کھدوا دے یا ذاتی مال سے صدقہ کر جائے تو یہ مومن کی موت کے بعد اسے پہنچتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورت تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے عذاب قبر سے بچنے کے لیے
سورۃ التکاثر کی تلاوت کرنے کو بھی نصیحت کی ہے۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے روز سورۃ النساء کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔